متحدہ، جیے بھٹو، جیے عمران خان۔ اوتھ لینے کے بعد اب ہمارا سیاست سے ویسے بھی تعلق ختم ہو چکا ہے۔ 4 سال ہم اس شہر کے مسائل حل کرنے میں لگائیں۔ فاروق ستار بھائی کی سربراہی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ساتھ ہوں اور ان کے ہاتھ مضبوط کروں گا انشاءاللہ۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں اور انشاءاللہ ہم اس ملک پہ کوئی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصفہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ کیسا وقت آن پڑا ہے کہ ہر ایک کو اپنی حب الوطنی کے لیے نعرے لگانے پڑے۔ یہ نعروں سے نہیں، یہ دلوں سے مطلب ہے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس وطن میں ہم رہتے ہیں، اس کا دلوں کے اوپر نام لکھا ہونا چاہیے، اور یہی خواہش بھی ہے۔ وسیم اختر صاحب نے بھی آج کہا پاکستان ہے تو ہم ہیں، کوئی شبہ نہیں، پاکستان میں بسنے والا ہر شخص اس دھرتی سے پیار کرتا ہے جبھی وہ یہاں پہ ہے۔ یہ بھی وہ وقت آنا تھا کہ جب انہوں نے نعرہ لگانا تھا جیے متحدہ، جیے بھٹو اور جیے عمران خان۔ ایک جو مائنس تھا وہ -1 آپ کے سامنے آ گیا۔ کیا پتا اب یہ مائنس ہو چکے یا نہیں ہو چکے، لیکن بہرحال یہ سوال ابھی تک موجود ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو کب تک شکوک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ پابندی کے حوالے سے بھی باتیں ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں، گو کہ اٹارنی جنرل نے کہہ دیا کہ جو کمیٹی بنی ہے اس کی ان کو اطلاع ابھی تک نہیں دی گئی۔ دوسری طرف آج حکومت نے، وفاقی حکومت نے، ایک وزارت داخلہ نے ایک مراسلہ یا ایک ریفرنس جو ہے وہ برطانوی حکومت کو بھیجا ہے الطاف حسین کے خلاف، اور یہ کہا ہے کہ اس کے اندر جتنے ثبوت ہیں وہ لگائے گئے ہیں جس سے کہ پاکستان اور کراچی کے اندر بد امنی ہوئی۔ اس ریفرنس کا کیا فرق پڑے گا؟ کیا یہ واقعی کوئی ایسی قانونی کارروائی برطانوی حکومت اپنے شہری کے خلاف کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی؟ یہ بہت اہم سوال ہے جو کہ آج کے اس پروگرام میں اٹھائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک خط لکھا ہے علی زیدی صاحب نے، اور خط کے اندر ان کا متن یہ ہے کہ چونکہ جنرل ضیاء الحق نے متحدہ کو بنایا اور جنرل مشرف نے اس کو مضبوط کیا، لہٰذا آرمی چیف جنرل راحیل اس میس کو جو ہے وہ ختم کریں۔ کتنا ریئلسٹ یہ خط ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ظاہر ہے کہ جو چابی ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس گئی ہے، عوام کے مینڈیٹ کی چابی یہ یاد رکھا جائے کہ اب متحدہ قومی موومنٹ کے پاس ہے اور باقاعدہ ہے، کیونکہ آج وسیم اختر صاحب نے نہ صرف اوتھ لیا ہے بلکہ یہ قسم بھی کھائی ہے کہ کراچی کے شہریوں کو بلا امتیاز، بغیر کسی سیاسی منظر کے یا بغیر کسی سیاسی وعدے کے وہ ان کی خدمت کریں گے۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ ممکن جبکہ وہ جیل میں ہے؟ یہ سارے پوائنٹس ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ شاہی سید صاحب ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں، عوامی نیشنل پارٹی کے سندھ کے سربراہ بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ ہونے کا۔ ہمیں جوائن کریں گے جناب سلمان مجاہد بلوچ صاحب، بہت بہت شکریہ سر، کراچی اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں، متحدہ قومی موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی ہیں۔ ہمیں جوائن کریں گے جناب مولا بخش چانڈیو صاحب، وزیر اطلاعات، مشیر اطلاعات ہیں سندھ کے، ہمارے بہت محترم، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گے لارڈ نذیر، ان سے بھی بات کریں گے، علی زیدی صاحب بھی ہمارے سے اسکائپ پہ ہوں گے، لیکن مختصراً پہلے لارڈ نذیر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم لارڈ نذیر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ لارڈ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آج ایک جو چٹھی ہے وہ وفاقی حکومت نے لکھی ہے برطانوی حکومت کو، اور یہ کہا ہے کہ چونکہ پاکستان کے اندر بدامنی ہوئی اور ان کے شہری نے یہ بدامنی کروائی ہے لہٰذا کارروائی کی جائے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ الطاف حسین صاحب کے خلاف وہاں کی جو حکومت ہے وہ کارروائی کرے؟ سب سے پہلے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان گورنمنٹ نے خط بھی لکھا اور برطانیہ حکومت کو انہوں نے جو ایویڈنسز پیش کیے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کون سے ایویڈنسز ہیں، کیونکہ 22 تاریخ کی تقریر کے بعد یہ واضح تھا کہ الطاف حسین کی تقریر کی وجہ سے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہوا، جس کی وجہ سے ایک بندہ مارا گیا، 7 لوگ زخمی ہوئے، اس سے زیادہ جو وہاں پہ نقصان ہوا، گاڑیوں پہ اٹیک ہوئے، یہ جی بالکل نذیر احمد صاحب، یہ بالکل سارے ایویڈنسز انہوں نے لگا کے بھیجے جیسا کہ ابھی تک جو مختصر اطلاع ہے۔ اگر تو وہ ایویڈنسز کورٹ کے لیے اگر وردی ہیں تو پھر میرے خیال میں کوئی جواز نہیں بنتا کہ ہماری پولیس اس کو انویسٹیگیٹ نہ کرے۔ یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ سارے ایویڈنسز پولیس کے حوالے کرے گی، پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی۔ مور دین لائکلی میرے خیال میں الطاف حسین کو انٹرویو کیا جائے گا اور ان کے
वकील भी वहां पे होंगे, उसके बाद फिर वो शायद पाकिस्तान भी जाएं और पाकिस्तान से शायद इकट्ठे करें, और फिर क्योंकि पुलिस को भी वेरिफिकेशन चाहिए होंगी उन सारे शवाहिद की। लेकिन मेरे ख्याल में पहले तो ये बात है जी कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस इस मुल्क में बैठ के कोई बंदा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। फिर इंसाइटमेंट टू टेररिज्म, और नाज शाह साहिबा ने भी पहले और मैंने भी जो हमारी होम सेक्रेटरी हैं उनको खत लिख के वो एविडेंस जो पाकिस्तान चैनल्स पे दिखाया गया है कि यहाँ से कोई जो लोग पकड़े गए वो लंदन MQM की टेररिस्ट विंग से उनका तल्लुक है, अगर ये वाकया ये सच्ची रिपोर्ट है तो ये तो बड़ी दुख वाली बात है कि दुनिया भर में हम जाते हैं और कहते हैं जी कि टेररिज्म जो है वो अलाउ ना किया जाए, और ग्लोरिफिकेशन या फाइनेंशियल फंडिंग या उसको सपोर्ट करने वाले लोगों को जो है लॉकअप किया जाए, और लंदन में बैठ के अगर कोई बंदा कर रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को तो प्रिस्क्राइब होना चाहिए। और वो नजीर अहमद साहब, हाल ही में एक मौलवी साहब जो हैं वो भी वहां पे गिरफ्तार हुए हैं, 14 साल या पता नहीं इतनी सजा उनको मिली है, वो भी सोशल मीडिया पे। जी, मौलवी नहीं है वो, अंजम चौधरी, जी उनके जी ये दाइश के साथ जी हिज़्ब तहरीर के नहीं, हिज़्ब तहरीर नहीं, वो अलमाजरून के लीडर थे। तो वो खाली नहीं, यहाँ पे तो दर्जनों लोग जो हैं वो जेल में गए हैं, और हर रोज कोई ना कोई आदमी वो ये प्रेपरेशन ऑफ टेररिज्म, सपोर्टिंग, फंडिंग टेररिज्म, इंसाइटिंग टेररिज्म, ये तो इस किस्म के चार्जेस बड़े सीरियस चार्जेस हैं। तो नजीर साहब ये कितने और आपके साथ पार्लियामेंटेरियंस हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी और हाउस ऑफ कॉमन्स से भी जो कि मिल के प्रेशर पुट अप कर सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर के कार्रवाई की जाए अपने ब्रिटिश सिटीजन अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ? देखें, अभी तो पार्लियामेंट रिसेस में है, मैं तो हाउस ऑफ कॉमन्स में ही बैठा हूँ अभी, रिसेस में है, लेकिन इसके मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा बंदा पार्लियामेंट में नहीं होगा जो इस सारी की सारी जो कोशिश है इसको वो सपोर्ट ना करे, और कोई ऐसा आदमी नहीं हो सकता जो टेररिज्म को सपोर्ट करे, MQM की ये जो एक्टिविटीज हैं उनको सपोर्ट करे। सो आई डोंट थिंक ये पार्लियामेंट्री, ये तो सिर्फ प्रोसेस की बात है कि उनके पास एविडेंस होगा तो उसको प्रोसिक्यूट कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल में अगर हम ये इसको सिंपल लीगल मैटर रखें और तो ये बेहतर होगा। रॉ या हिंदुस्तान का नाम ना लें अभी, तो वो बेहतर है, क्योंकि रॉ का नाम जब आता है या बहुत शुक्रिया लॉर्ड साहब, आपने टाइम दिया, इंशाल्लाह किसी और वक्त आपसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चांडियो साहब के पास जाते हैं। चांडियो साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है इंसाइटमेंट के ऊपर ब्रिटिश जो सिटीजन है उनके खिलाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कार्रवाई कर सकती है। सर, आप क्या समझते हैं हुकूमत ने जो रेफरेंस भेजा है वो इनफ होगा? और जाहिर है आपकी हुकूमत है सिंध में, आपने वो एविडेंसेस प्रोवाइड किए होंगे, क्या कहेंगे इस बारे में? इसके ये कोई छुपी हुई एविडेंस नहीं है, ये तो बच्चे ने देखा है जो सूरत हाल चैनल्स पर जो हमले हुए ये हुए उनकी तकरीर के बाद हुआ है, सारे लोग उनके सामने आ गए, सारे इदारों की रिपोर्ट आ गई है। आपने कल या आज मैंने अखबार में देखा डीजी रेंजर की भी एक बयान आया हुआ है। अब ढकी छुपी तो बात है नहीं, उन्होंने एतराफ किया है, और अगर वो एतराफ ना करते और उनकी हकीकत नहीं तस्लीम की जाती उनके, तो आप बताएं, चले झूठ में सही, चलो ड्रामा सही, जो भी आप कहें, लेकिन इनको अलग अलग का ऐलान करना पड़ा है ना, ला तलखी का ऐलान करना पड़ा है। ये कोई आम ऐलान नहीं है, ये बड़ा धचका है MQM के लिए कि फारूक सत्तार जैसे दूसरे भी और पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं, इसका मतलब वो अपने कायद की बात की नफी कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। तो हालात ये है कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इन सबूतों के लिए कोई कमाल की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। ये दोनों दिनों की कार्रवाई जो भी है वो पूरा सबूत ही है इनके खिलाफ। हाँ, लेकिन चांडियो साहब देखें ना कि एक जमात है, उसको MQM पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, उसके लिए यहाँ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो ये दफातर तोड़ देना और अचानक इतने सालों के बाद याद आया कि ये गलत जगहों पे बने हुए थे, ये गैर कानूनी थे, तो बात समझ में नहीं आती सर। देखिए बदकिस्मती है,
ہمارے اکثر معاملات مصلحتوں کے شکار ہوتے ہیں. کئی فیصلے ہمارے دب جاتے ہیں اپنی پارٹیوں کے مفادات کے تحت, حکومتی مفادات کے تحت ہمارے فیصلے دب جاتے ہیں. میں اب زیادہ نہیں کہہ رہا, اس چیز کو اگر آپ غور سے دیکھیں, تفصیل سے اس میں غور کریں تو ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. اتنے عرصے کے بعد ان کو یاد آیا ہے. اب دوسرے اتحادی پاکستان, آج میں تو حیران ہوا ہوں ٹی وی پہ قومی اسمبلی کی تقریر سن کر کہ اس انداز سے اگر یہ باتیں ہوں گی اس ملک کے خلاف تو آپ بتائیں کیا نقشہ کھڑا ہوگا. اور حکومت, وفاقی حکومت بے بسی میں ہو, مصلحتوں کا شکار ہو تو آپ بتائیے تو عام بات ہو جائے گی. نہیں مگر کل آپ کے وزیر اعلیٰ نے چاند صاحب نہایت پاکستان کے خلاف بولے گا. چاند صاحب سر, آپ کے کل وزیر اعلیٰ نے مراد علی شاہ صاحب نے حامد میر صاحب کو جو انٹرویو دیا اس میں یہ کہا کہ میں نے آرڈرز کیے ہیں کہ دفاتر کو توڑا جائے. تو سر یہ تو پیپلز پارٹی اپنے سر لے رہی ہے, یہ کسی مصلحت کا شکار تو پیپلز پارٹی ہو رہی ہے, کوئی اور نہیں. نہیں دیکھیں, ہماری کسی مصلحت کی ہم شکار نہیں. جو قانون کے دائرے کے اندر ہمیں کرنا ہے وہ کر رہے ہیں. جو لاتل کی کرنی تھی وہ کیا پہلے دن کی. وزیر اعلیٰ خود گئے ہیں, میڈیا ہاؤسز پر گئے ہیں, اور جو انہوں نے وہاں بیانات دیے ہیں اس سے پہلے کبھی اتنی واضح پالیسی اختیار نہیں کی گئی. لیکن یہ حقیقت ہے وہ ایک پارٹی ہے, ایک صوبے میں ہے, اس کے مقامی اداروں میں لوگ منتخب ہوئے, قومی اسمبلی میں ان کی سیٹیں, سینٹ میں ہے, تو ضرور کچھ مسائل تو ہوتے ہیں. لیکن ہم نے موقف کوئی بھی مبہم موقف اختیار نہیں کیا, بالکل کلیئر بات کی ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے. میرا البتہ وفاق پر ہوتا ہے کہ وہ قومی معاملات کو صوبے کی طرف پھینک دیتی ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کو جو جرت کے ساتھ موقف رکھنا چاہیے وہ رکھنا چاہیے. وہ تو جرت ظاہر ہے کہ نہیں ہے اس وقت. اور شاہد سید صاحب, میں اس سے پہلے کہ بلوچ صاحب کے پاس جاؤں, اور بلوچ صاحب کو ظاہر ہے کہ تھوڑا وقت ملنا چاہیے تاکہ وہ زیادہ ڈیفینڈ کر سکے یہ پابندی کا, یہ اس کو زیادہ ٹائم کیوں ملنا چاہیے, وجوہات کیا ہے؟ کیونکہ ان کے اوپر سارے, ان کی پارٹی کے اوپر سارے اب الزامات لگ رہے ہیں نا اس وقت یہاں جو پاکستان میں ہے. ابھی تک ایم کیو ایم کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھو, سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ لمحہ پکریا تو بانیان پاکستان والوں کے اولادوں کے لیے ہے. ہمارے یہاں پہ راہ کے ایجنٹ پکڑے جاتے ہیں, الزامات بھی آتے ہیں اور پکڑے بھی جاتے ہیں, اور ظاہر بات ہے کہ ہماری دشمنی انڈیا سے ہے تو صحیح, ہماری 2 جنگیں بھی ہیں, تو ان کے بندے اگر راہ کے پکڑے جائے تو ہمیں اتنا دکھ نہیں ہوتا. دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے بانیان پاکستان کے اولادوں میں سے ایک غدار الطاف حسین نکل آتا ہے, اور ان کی وہ قربانیاں جو مرزا غالب جیسے لوگ, جس قوم کے تہذیب, ستار اے جیسے, حکیم سعید جیسے لوگ تھے, وہ بھی اس سے مشکوک پڑ گئے اور سب لوگ ان کے اوپر شک کرتے. اور اب آج 70 سال بعد ان کے بچے پاکستان زندہ باد کے نعرے بلا, جو پاکستان بنا ہوا ہے آج زندہ باد کے نعرے لگا رہے, تسلیاں کروا رہے. یہ ہوا فراڈ, یہ ہوا دھوکہ ان اولاد, ان ماؤں بہن اور بھائیوں کے ساتھ جن کا کوئی قصور نہیں ہے, سوچا بھی نہیں. ایک تو یہ. دوسری بات, جس طرح سے چانڈیو صاحب نے بڑی اچھی بات کی, مصلحتوں کے شکار ہماری حکومت جس میں ہم اتحادی تھے, میں تو یہ گناہ تسلیم کرتا ہوں سرخم کہ ہم نے مصلحتیں بڑی کی ہے. جس دن رضا خیدر ایم پی اے شہید ہوا اسی دن 100 پختونوں کو کراچی شہر میں بے گناہ مارا گیا. ممپلی والا, رکشے والا, ہمارے ادارے کے در تھے, ہمارے سیاستدان کہاں تھے, میں اکیلا چیختا رہا, کچھ نہیں ہوا. جب ان کی خود اپنی دل بھر گئی, آج یہ سارے آ گئے اور اس کے اوپر الزامات. وہی چیزیں جو 2007 میں 12 مئی کے دن جو ہوا تھا, کیا یہ ساری پارٹیوں نے پاکستان کا نہیں دیکھا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو ایسا کہ جیسے انڈیا سے آ کے ہمارے پہ فورس اٹیک کر رہا ہے بلا معصوم لوگوں پہ. بالکل. یہ اچھا, پھر 2010 میں اجمل پہاڑی ساری باتیں نہیں کی تھی. پھر کیا 2007 میں اے پی سی میں لندن میں یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ یہ دستخط ہوا تھا, یہ سارے کے باوجود میں بولتا ہوں یہ شکر گزار رب کا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کی بدولت ان شہداء نے رنگ لایا. ٹھیک. اچھا, لیکن بلوچ صاحب, میں اس سے پہلے کہ علی زیدی صاحب کے پاس آؤں, بلوچ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ابھی تک آپ لوگوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے ایم کیو ایم پاکستان کو؟ آپ کیوں تسلی نہیں کرا پا رہے اداروں کی یا لوگوں کی جن کو کہ آپ تسلی دینا چاہتے ہیں؟ سر یہ کلیئر نہیں ہے. یہ کلیئر بول رہے, مرداباد بول رہے, الطاف مرداباد بول رہے, صحیح. بلوچ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین, وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بہت شکریہ آسما, آپ کو اور مہمانان کو اور ویورز کو السلام علیکم. دیکھیں آسما, آپ نے سوال کیا کہ کیوں شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. اب میں تو یہ کہوں گا کہ وداؤٹ ابو ڈاؤٹس
تمام چیزیں ہم جو ہے بڑا کیٹیگریکلی واضح طور پہ پریس کانفرنسز کے ذریعے بیانات کے ذریعے بیان کر چکے، جس میں تمام چیزیں شامل ہیں، تمام سوالات کے جوابات ہیں. لیکن اب اگر کسی کی تشنگی نہیں ہو رہی، دل کی تسلی نہیں ہو رہی، اور ایک مطالبے کے بعد دوسرا مطالبہ سامنے آ رہا ہے، ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش سامنے آ رہی ہے، تو ہم یہاں کسی کی خواہشات تو پوری کرنے نہیں بیٹھے، ہم کسی کے مطالبات تو پورے کرنے نہیں بیٹھے. ہم MQM پاکستان، متحدہ قومی پاکستان اپنی فیصلہ سازی میں آزاد ہے، اور ہمارے ایکشنز بولیں گے، صرف زبانی پاکستان زندہ باد نہیں بلکہ ہمارے ایکشنز وہ کہہ رہے ہیں پاکستان زندہ باد کہیں یا نہیں کہیں، الطاف حسین مرد آباد کہہ دیں. یہ شاہد سید صاحب کا کہنا ہے کہ یہ کہہ دیں. اب آپ لوگوں نے میں سے سب نے مذمت کی ہے، لیکن ان کی مرد آباد کسی نے نہیں کہا. ان کو دیکھیں آسما، اب میں اگر یہ کہوں کہ ابھی اسفندیار ولی صاحب کا ایک بیان سامنے آیا کہ میں افغانی تھا، افغانی ہوں، افغانی رہوں گا، تو شاہد سید صاحب کیا انہیں مرد آباد کہہ دیں گے؟ میں خود بھی وہی کہہ رہا ہوں، پہ نہیں جانا چاہیے. میں تو خود بھی وہ کہہ رہا ہوں. میری بات سن لیں، کیا انڈیا میں پنجابی نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں پنجاب نہیں ہے؟ جی اگر ہم پاکستان ہو گیا افغان رہیں گے. ان کو میں ٹھیک ہے آسما اگر کسی کو اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بینیفٹ آف ڈاؤٹ لینا ہے نہیں آپ سے جی پلیز آپ بولیے. دیکھیں بات صرف ہے آسما، جب 22 تاریخ کی اسپیچ ہوئی جس میں وہ تمام سینٹیمنٹس، تمام سینٹنسز، تمام جملے پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی انٹیگریٹی، پاکستان ناصورے کہا گیا، اسی وقت ایک ریڈ لائن کھینچ دی گئی کہ اب لندن کی عادت سے پاکستان، MQM پاکستان کا نہ رابطہ ہوگا نہ واسطہ ہوگا. ہم نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیا، ڈس آن کر لیا. لیکن اب اس کا کیا کیجئے کہ کسی کی تسلی نہ ہو. ہم اپنا فیصلہ کر چکے، اپنے موقف کو بیان کر چکے. اداروں کی بھی تشنگی ہو جانی چاہیے، پولیٹیکل جماعتوں کی بھی تشنگی ہونے چاہیے، اور بڑی پولیٹیکل پارٹیز جس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب بھی شامل ہیں، انہوں نے بھی کل کہا ہے کہ جی متحدہ قومی موومنٹ پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے، انہیں کام کرنے دیا جائے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، اپنا نون لیگ کہہ رہی ہے، کاف لیگ کہہ رہی ہے، تمام سیاسی قوتیں اس ملک پاکستان کہہ رہی ہیں کہ اب ہم نے جب اپنا ایک لائحہ عمل طے کر لیا ہے، آگے ہونا چاہیے، وے فارورڈ ہونا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں پولیٹیکل اسپیس دینی چاہیے. لیکن آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ الطاف حسین صاحب نے جو کہا وہ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں اس پاک دھرتی کے ساتھ، یہ تو آپ مانتے ہیں؟ دیکھیں آسما، بالکل قابل مذمت، کنڈمیبل. اور میں تو کہہ رہا ہوں آپ سے، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ آرٹیکل 6 بنتا ہے آرٹیکل 6 کریں، غداری کا مقدمہ بنتا ہے، اس سے بڑی کیا بات کہیں گے؟ اس سے بڑی بات تو واضح. میں ایک جملہ کہہ دوں آسما، جی ایک جملہ کہہ دوں. میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ تمام اب ہمیں پولیٹیکل اسپیس دینا چاہیے. آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی، سیاسی دفاتر گرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہاں کراچی کی تقریباً زمین جو ہے انکروچڈ ہے، جس میں ہر مذہبی سیاسی جماعت نے یہاں پہ ناجائز قبضہ کیا ہے، لیکن پہلے اس کو ویریفائی تو کر لیا جائے. بالکل اس پہ سلمان بھائی، اس پہ صاحب ہم بات کرتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. علی زیدی صاحب نے میں ایک جملہ کہہ دوں آسما، ایک شکایت الطاف حسین سے تھی، الطاف حسین کے بیان سے تھی، اس کی سزا MQM کو کیوں دی جا رہی ہے؟ اچھا یہ سوال بریک کے بعد اٹھاتے ہیں، کیونکہ علی زیدی صاحب نے جو خط لکھا ہے اس میں یہی مطالبہ انہوں نے کیا ہے کہ یہ چونکہ ضیاء الحق نے پیدا کی جماعت، مشرف نے مضبوط کی، تو جنرل راحیل ہی اس کو اب ختم کر سکتے ہیں، یا اس کے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں، یا اس میس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے انٹروین کیا ہے اس ایک کانسٹیٹیوشنل میٹر کے اندر، یا کچھ اور ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیوں پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں جبکہ بہت ساری جماعتوں کے لیڈرز جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں. ابھی علی زیدی صاحب آپ کا خط میں پڑھی تھی اور بڑا انٹرسٹنگ خط ہے. آپ لکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پابندی کا مطالبہ کرتی ہے، اور MQM چونکہ جنرل ضیاء نے بنائی، جنرل پرویز مشرف نے پروان چڑھائی، لا محالہ آپ یعنی جنرل راحیل شریف پر عائد ہوتی ہے ذمہ داری کہ اپنے پیش رو کی غلطیوں کا ازالہ کریں اور متحدہ کا ساتھ دینے والوں کو بھی احتساب کے کٹہرے میں لایا جائے. تو سر یہ تو آپ نے کوئی اور ہی مطالبہ کر دیے، یہ کیسے ممکن ہے یہ مطالبہ ہو، اور ویسے عمران خان صاحب نے پابندی کا مطالبہ بھی نہیں کیا؟ اسما دو باتیں میں پہلے آپ کی وضاحت کر دوں کہ یہ لیٹر جو ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، جو آپ دکھا رہے ہیں اسکرین پہ، شاید مجھے تو آپ کی اسکرین نظر نہیں آ رہی، یہ تحریک انصاف کے لیٹر ہیڈ پہ نہیں ہے. اس پورے لیٹر میں کہیں تحریک انصاف کا ذکر نہیں ہے، اور جو میں نے اپنا سائن کیا ہے وہاں لکھا ہے کنسرنڈ سٹیزن آف پاکستان. ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے میں نے لیٹر لکھا. بہت سارے لوگوں نے اس لیٹر کو کسی اور مقصد میں سمجھا، کچھ نے شاید صحیح سمجھا جو میں کہنا چاہ رہا تھا. میں PTI کا ممبر ہوں، ایک ہی جماعت میں میری پرورش، سیاسی پیدائش اور پرورشی PTI میں ہوئی ہے، اور اسی پہ
جب تک میں سیاست پہ ہوں گا میں پی ٹی آئی میں ہی رہوں گا. لیکن یہ خط اس سے پہلے میں پاکستانی ہوں اور ایز اے پاکستانی میں نے یہ خط لکھا ہے. اور میں نے آپ کو کہا تھا یہ جماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں, تو پھر آپ کی بات کو کون سیریسلی لے گا سر؟ آپ کی بات کو تو پھر سنجیدگی, تو پی ٹی آئی کا مطالبہ ہی نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک پیش کر رہا ہوں. دیکھیں پی ٹی آئی ایک جمہوری جماعت ہے اور جمہوریت کا حسن جو سب سمجھاتے رہے ہیں اور ہے بھی ہے کہ تھوڑا اختلاف رائے ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل ہے, جو امریکن الیکشن ہو رہا تھا تو کیسے سب ڈیموکریٹک لوگ اپنے پارٹی کے کینڈیڈیٹس الگ الگ بات کرتے ہیں. آج ایک انتہائی بے وقوف انسان, معذرت کے ساتھ, ڈونلڈ ٹرمپ, جو کہ نامینیشن جس کو مل گئی ہے ریپبلکن پارٹی کی فار دا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ فار دا یونائٹڈ اسٹیٹس, ریپبلکن پارٹی کا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کہتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ نہیں آنے چاہیے امریکہ کے اندر, لیکن پوری ریپبلکن پارٹی تو وہ نہیں کہہ رہی. میں خالی وضاحت یہ کرنا چاہ رہا, میں اس کی بات سے ایگری نہیں کرتا. میں آپ کو خالی بتا رہا ہوں کہ جمہوریت میں اگر میں نے خط ایز اے پاکستانی لکھا تو آپ ایز اے پاکستانی لے لیں. اگر کہیں بھی اس میں پی ٹی آئی کا مطالبہ نہیں ہے, کا نام نہیں. آپ نے اس میں 12 مئی 2007 کا بھی, جیسے بھی شاہد سید صاحب کہہ رہے تھے, آپ نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے, اس کی انویسٹیگیشن کی جائے, پارٹی کے لوگوں کی, ٹاک شوز میں آنے والوں کی, جتنے بھی آپ نے بیٹرز ہیں, آپ نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ان کو اس کے اندر بند کیا جائے, اس پارٹی پہ پابندی لگائی جائے. کیوں پابندی لگائی جائے سر؟ آپ تو طالبان کے فیور میں تھے, آپ کی جماعت, اس پہ کیوں پابندی نہیں لگائی گئی؟ میں طالبان میں کبھی بھی طالبان کی فیور میں نہیں تھا. مذاکرات, طالبان سے مذاکرات کی فیور میں. کیا طالبان کے لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا طالبان کے شپنگ اور پورٹس منسٹر پاکستان زندہ باد ٹویٹ کرنے پہ الطاف حسین سے یا اپنے لیڈر سے معافی مانگ رہے تھے؟ دیکھیں, طالبان پاکستان کے خلاف ایکشن کرتے رہی ہے, چاہے سیکٹیرین آرگنائزیشن ہو, چاہے کوئی بھی جو بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, وہ پاکستان کے خلاف کام کرتی ہے. میرا سوال بیسکلی ہے کہ میں نے پہلا خط جو ہے 5 کی سیریز کا پہلا خط کیوں آرمی چیف کو لکھا؟ کیونکہ نیشنل ایکشن پلان کے مطابق کے تحت پاکستان آرمی کو یہ مینڈیٹ ملا ہے کہ پاکستان سے ٹیررزم کو ختم کرے. تو جو جماعت کا سربراہ پاکستان کے خلاف نعرہ لگاتا ہے, میں وہ ان کو انہی کو بھیجوں گا, یہ کرے ختم. اور دوسری بات کہ کیا شاہی سید صاحب کو یا مجھے یا چانڈیو صاحب کو یا اسما آپ کو یا کسی بھی شہری کو یہ تو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی پرائیویٹ ملیشیا بنا کے 200 500 1000 آدمی اکٹھے کر لے اور اپنے دفاع میں یہ کام کرنا شروع کر دے. میں اپنے ہاتھ میں قانون کو نہیں لینا چاہتا. قانون نافذ کرنے آپ نے ملٹری کورٹس بنا دی ہیں, پارلیمنٹ سے اپروو کر کے ملٹری کورٹس بنے ہیں, جس میں دہشت گردوں کو آپ نے کہا ہے کہ آپ سزا دے, ملٹری کورٹ سزا دے رہے ہیں. ملٹری اچھا بلوچ صاحب, ویسے یہ مطالبہ بہت سے لوگ کر رہے ہیں, اور دیکھیے یہ بات جتنی بھی ٹیررزم کی کارروائیوں میں متحدہ کے سیاسی لوگ شامل تھے یا نہیں تھے, لیکن ایک ملیٹنٹ ونگ تو شامل رہا ہے, شریک رہا ہے اس کے اندر. کیوں نہ انویسٹیگیشن کی جائے؟ اس دن جب نعرہ لگا بہت سے لوگ بیٹھے تھے, کیوں نہ ان سے بھی انویسٹیگیشن کی جائے؟ بالکل آسما, میں 100% ایگری کرتا ہوں آپ سے. اگر کوئی ملیٹنٹ ونگ ہے تو آپ اس کا خاتمہ کیجئے, آپ اس کو جو ہے وہ روٹ آؤٹ کر دیجئے, وی ہیو نو آبجیکشن. لیکن شروع دن سے ہمارا یہی موقف ہے کہ متحدہ قومی اور پاکستان کا کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے. نمبر 2, پریس کلب کی بات کیا آپ نے, جو اس میں کلپریٹس ہیں, جو اس میں فوٹیجز میں سامنے ہیں, جو اس کارروائی میں ہیں, قانون اپنا راستہ اختیار کرے اور جو قانون کی کارروائی بنتی ہے اس کے خلاف کی جائے. چاہے وہ اس میں موجود تھے, چاہے کسی نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا, چاہے کسی نے اس میں سہولت کاری کا کردار ادا کیا, وی ہیو نو آبجیکشن. بڑا واضح اسٹانس ہے, اس کے بعد تسلی ہو جانی چاہیے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ ایم کیو ایم پاکستان کا سربراہ شروع سے اور آج تک آئین ایم کیو ایم کے تحت الیکشن کمیشن کل وضاحت دے چکا, ڈاکٹر فاروق ستار ہیں, کیونکہ وہی نومینیٹ کرتے ہیں, انہی کے ہاتھ سے ایم کیو ایم پاکستان کے امیدواروں کو ٹکٹ جاری ہوتا ہے. نمبر 2, اچھا میں اب تھوڑا سا آ جاؤں خط پہ. دیکھیں خط جو لکھا گیا ہے اس پہ کل پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جی ہم متحدہ کے اوپر پابندی کے حق پہ نہیں ہیں. دوسری طرف عمران اسماعیل صاحب ہیں پی ٹی آئی کراچی کے, انہوں نے جو ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن میں ہم سے اتحاد کیا, ہمارا ساتھ دیا. ایک طرف علی زیدی بھائی ہیں. تو اب جتنا بھی کہہ لیں کہ میں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے خط لکھ رہا ہوں, وہ کراچی چیپٹر کے صدر رہے ہیں, آج بھی ہوں گے, پی ٹی آئی سے تعلق ہے, تو اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ بھی ایک پیج پہ نہیں ہے, پی ٹی آئی بھی ایک پیج پہ نہیں ہے. اور میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں آسما کہ خان عبد القیوم خان صاحب تھے, بادشاہ خان صاحب کے بھائی, انہوں نے ایک پارٹی بنائی تھی
ان کی جیب سے ایک نوٹ نکلا جس پہ پاکستان کے خلاف ایک جملہ لکھا ہوا تھا, پاکستان مرد آباد نہیں لکھا تھا, ایسے ایک جملہ لکھا ہوا تھا, اس کے اوپر ان کے اوپر غداری کے مقدمات بنائے گئے. یہ تاریخ ہے ہماری, اور کئی سالوں تک ان کو جیل میں رکھا گیا. باچا خان ANP پہلے جو نیب تھی ان کے اوپر ایک ریفرنس فائل کیا گیا سپریم کورٹ میں اور پابندی لگوائی گئی. غدار کبھی بھی انہوں نے پاکستان کے خلاف شاید بات نہیں کی, مجھے نہیں پتا. تو یہاں پہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن سیاسی جماعت جو اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہی ہے, اپنے آپ کو لا تعلقی کر رہی ہے ان تمام باتوں سے, تمام چیزوں سے, تمام عمل سے, اس کے خلاف پابندی کا مطالبہ کرنا وہ غلط ہے. اچھا علی زیدی صاحب یہ بات تو درست ہے, میں کہہ دیجئے پھر میں چاندیو صاحب کے پاس جاؤں. آسما دیکھیں میں بیچ میں نہیں بولا, آسما مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. جب الیکشن میں لوگ اپنے مفادات حاصل نہیں کر سکے, ووٹ حاصل نہیں کر سکے, اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پابندی لگے, متحدہ قومی میں واش آؤٹ ہو جائے, تو بے فکر رہی ہے. زیدی صاحب بالکل, کیوں اگر لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے تو سر کیا پرابلم ہے, آپ کو بھی تو مینڈیٹ. آسما اگر کل متحدہ قومی موومنٹ پہ بھی پابندی لگتی ہے جیسے لوگوں کی خواہش ہے تو ہم دوسرے نام سے آئیں گے, لیکن کل بھی یہ مینڈیٹ ہمارا تھا, آج بھی آئندہ بھی رہے گا, اور آئندہ بھی مہاجر قوم مینڈیٹ ہمیں ہی دے گی. دیکھیں اب میں میری بات سنیں, پہلی بات ہے کہ انہوں نے بالکل غلط بات کی. ہمارا کوئی الائنس MQM سے نہیں تھا, وہ عمران اسماعیل کلیئر کر چکے ہیں. یہ غلط بات انہوں نے کی, کوئی الائنس MQM سے نہیں تھا. ڈسٹرکٹ ویسٹ میں PTI نے ہمیں ووٹ دیا ہے, آپ کا وائس چیئرمین ہمارے ووٹوں سے منتخب ہوا ہے. اب آپ کے بارے میں نہیں بولا بھائی صاحب, جو آپ نے بات کرنی تھی کر لی. ہمارے عمران اسماعیل بھی اور جتنے جو ووٹر لے لیجیے عمران اسماعیل کو لائن پہ, میں اس لے لیجیے عمران اسماعیل کو لائن پہ, جو جس میں آپ ابھی لے لیں عمران اسماعیل کو لائن پہ, وہ آپ کو یہ کہیں گے, انہوں نے پریس کانفرنس میں کہہ دیا ہے ہمارا اتحاد ہوا تھا ساری جماعتوں کا اینٹی MQM. کیا گئے تھے, کیا کرنے گئے تھے وسیم اختر کے پاس الیکشن والے دن؟ یار آپ مجھے بات کرنے دیں گے اسما, یہ میں جی پلیز. اچھا نہیں یہ چونکہ مجھے کلیئر کرنے دیں, یہ ڈینائی کر رہے ہیں نا بھائی, یہ بڑی لوکل لیول کی, ہم تو نیشنل لیول کی بات کریں. علی بھائی آپ بھی پلیز اس کو اگنور کریں, پوائنٹ کو آگے چلتے ہیں. جی مجھے بات تو کرنے دینا. یہ مجھے بتائیں ذرا کہ یہ تو خیر میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں, غلط بیان نہیں کر رہے, کوئی اتحاد نہیں تھا. نمبر 1. نمبر 2, اب آپ آ جائیں جو انہوں نے بات کی MQM پاکستان, وہ لوگ بندے پکڑے جا رہے ہیں, اس پہ لکھا ہوا ہے MQM لندن. تو یہ کیسے پہلے MQM بھارت تھے, یہ MQM پاکستان. اچھا یہ چاندیو صاحب سے کرنے والا سوال ہے. چاندیو صاحب یہ کنفیوژن. آسما صاحبہ اردو کا ایک محاورہ ہے, کھسیانی بلی کھمبا نوچے. میری بات کھسیانی بلی کھمبا نوچے, کھسیانی بلی کھمبا نوچے, اردو کا ایک محاورہ ہے. جیسا کمپلیٹ کر لیں پھر میں آگے بڑھوں. جی ان کا یہ پریسیڈنٹ رہا ہے, تاریخ ان کی یہ ہے کہ جب ان کا بندہ پکڑا جاتا ہے یہ اس سے لا تعلقی کر لیتے ہیں. انہوں نے اجمل پارٹی سے لا تعلقی کی, انہوں نے سہولت مرزا سے لا تعلقی کی, جو 90 سے فیصل موٹا پکڑا گیا انہوں نے اندر کی گھر سے پکڑا گیا. چاندیو صاحب دیکھیں اب ایسی جو اگر یہی باتیں کرنی ہے, کنگڈم کی طرح چیزوں کو کھینچنا ہے تو میں چلا جاتا ہوں. نہیں ایک سیکنڈ, تو سارے الزامات PTI لگاتی رہی. NA 246 میں بلدیاتی الیکشن میں علی زیدی خود تو چیئرمین کا الیکشن آ گیا UC لیول کا. چلیں میں چاندیو صاحب کے پاس جاتی ہوں. چاندیو صاحب یہ کنفیوژن آگے چلیں ملک پاکستان کی سیاست پہ بات سر, بڑی پولیٹیکل پارٹیز پلیز نیشنل ایشوز پہ بات کریں. ایک سیکنڈ بلوچ صاحب پلیز آپ چپ رہیے. پاکستان زندہ باد از ناٹ اے گیٹ آؤٹ آف جیل کارڈ. آپ نے اگر بینک لوٹا ہے آپ کو اس کی سزا ملے گی. اب ایک آدمی اگر ملک سے آسما ایک آدمی اگر ملک سے باہر بیٹھ کے PTI کی نمائندگی کر رہے تو آپ کو PTI کے لوگ نہیں ملے پاکستان میں؟ اچھا یہ آپ فیصل واڈا کو لے لیتے, عمران اسماعیل کو لے لیتے, ان سے کہیں ذرا پاکستان میں تو آئے نا. اچھا بلوچ صاحب چاندیو صاحب سے کراچی میں آ کے بیٹھے ہیں, کراچی میں آ کے بیٹھ کے مقابلہ کریں. PTI واش آؤٹ ہو چکی. چاندیو صاحب اب یہ پولیٹیکل پارٹیز جو پابندی کی بات کر رہی تھیں, پھر انہوں نے کہا پابندی نہیں ہو سکتی, ریفرنس کی بات کریے. سر ایک تو مجھے بتائیے, کل DG رینجرز نے اتنا بڑا انکشاف کیا, انہوں نے کہا کہ یہاں منصوبہ بندی ہوئی تھی, ہم نے لوگ پکڑے ہیں, اس کو کس آپ تصدیق کرتے ہیں اس کی کہ یہاں پہ منصوبہ بندی ہوئی تھی اور اب سزائیں بھی ملیں گی ان لوگوں کو؟ دیکھیں رینجر کے موقف میں اور کی انفارمیشن میں اور میرے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. وہ ثبوتوں کے ساتھ تصدیق کر سکتی ہے, لیکن میں جو صورتحال دیکھی ہوگی اس کی تو بات کر سکتا ہوں کہ ہنگاموں میں جو میڈیا ہاؤسز پہ حملے ہو رہے تھے, کارکنان MQM کے جھنڈے لے کر چل رہے تھے, وہ لہرا رہے تھے, وہ تو سب ابھی ڈکی چھپی بات نہیں رہی. اگر یہ جھوٹ ہوتا تو شام کو سب لا تلقی کیوں کرتے؟ ظاہر ہے وہ سچی بات تھی,
لیکن میں ایک بات آپ کو کہوں، یہ بھی جو ابھی ہمارے دوست بول رہے ہیں کہ جو آدمی پھنستا ہے وہ لا تعلق کرتے، یہ بھی درست ہے، لیکن جو بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی بڑی اہم بات ہے، تبدیلی ہے بڑی، کہ اس انداز سے کل تک اس شمع کے پروانے تھے، آج اتنا کہہ رہے بھائی آرٹیکل 6 لگے تو ہمارا کیا، جو قانون کرنا چاہتا ہے کر لو، یہ بڑی تبدیلی ہے۔ اب اتنا آدمی کو بھی پیچھے نہیں لے کے جانا چاہیے کہ بالکل اس کا راستہ نہ بچے، اور تصادم کے سوا اور خود کے شملے کے سوا اس کے پاس راستہ نہ بچے۔ یہ ایک حقیقت تو ہے کہ اتنے سارے لوگ ان کے اسمبلیوں میں ہیں، تو ظاہر ہے کوئی راستہ نکالنا پڑے گا کہ ان کو بھی کوئی دور نہ لے جائے، یہ حقیقت ہے۔ اور جو ابھی انہوں نے بات کی نیب کی، نیب پہ بندش لگی، لیکن میرے خان صاحب بیٹے نیب کے سارے دوست ANP کے عہدیدار بھی بنے، ANP کے قائدین بھی بنے، نام تبدیل، اے آگے ہو گیا نون پیچھے ہو گیا، فرق نہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ قانونی راستہ اختیار کیا جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو، تصادم سے بچے، اور یہ بھی ایک طریقہ کار طے کیا جائے، حکومت کو گالیاں دیں، ہمیں دیں، ہم پر تنقید کریں، ملک کو گالیاں نہ دیں، ملک کو برا بلا نہ کہیں، ان دونوں راستوں کا کوئی حل نکالنا چاہیے، تصادم سے بھی بچیں اور ملک کی سالمت پر حرف آنے کی بھی کوئی ہمت نہ کرے۔ اب اس کو اب مسئلے سے کام نہیں چلے گا، اب وفاقی حکومت ہو یا کئی ادارے ہو، ان کو واضح پالیسی اختیار کرنی ہوگی، مگر سر لوگ کہتے ہیں بالیے میں بھی آپریشن ہوا، اس کے بعد کیا ہوا؟ جی آسما، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، جنہوں نے چادر کھینچی ہے نا وہ پھر چادر ان پہ نہ ڈالیں تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، جنہوں نے چھپائے رکھا ہے آج انہوں نے ان کی چادر کھینچنا شروع کیا ہے تو نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ اب انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ملک دشمنوں کے ساتھ نہیں بات چیت کرنی، ملک دشمنوں کو سیاست میں نہیں حصہ لینا، تو اور بات ہے، ورنہ تھوڑے دنوں میں حالات پھر ویسے ہی آپ کو نظر آئیں گے۔ اچھا، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اور پتے کی بات شاہ جی، اس پہ میں بریک بھی لیتی ہوں، بریک کے بعد میں آپ سے پوچھوں گی، اور میرا خیال ہے کہ خود متحدہ کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے پہلے آپریشنز ہوتے رہے اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹس جو ہیں وہ اپنے لیے استعمال کرتی رہی ہیں MKM کو، کیا دوبارہ تو ایسا نہیں ہوگا؟ اور یہی خوف جو ہے وہ کراچی میں بسنے والوں کو بھی ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہی سید صاحب، یہ درست بات نہیں ہے جو چانڈیو صاحب نے کہی کہ آپریشنز پہلے بھی ہوتے رہے، اگر پھر آسما میں ایک جملہ کہہ دوں اگر شاہی سید صاحب کی اجازت سے؟ جی صرف ایک جملہ۔ جی دیکھیں آسما، 22 اگست سے پہلے سب کچھ اچھا تھا، ہم بالکل ڈیفینڈ کرتے تھے، جان دینے کے لیے تیار تھے۔ 22 اگست کی تقریر کے بعد سب چینج ہو گیا، پاکستان میں جو ہم ہیں، جو قیادت ہے، جو کارکنان ہیں، سب چینج ہو گیا۔ پاکستان سے آگے کوئی نہیں ہے، پاکستان کا مفاد پہلے ہے، اولین ترجیح پہ، اور پاکستان کا مفاد ہمیں مقدم ہے کسی شخصیت کے آگے یا کسی شخصیات کے آگے۔ تو یہ تو پھر وہ جو یہاں لوگ ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ ابھی میں تو 2-3 چیزیں کلیئر کروں۔ ایک تو یہ خوشائن بات ہے اور یہی بہتری ہے اس کے لیے، اردو بولنے والے کے لیے بھی، اردو کے لیے اور متحدہ کے لیے بھی۔ ایک جو بینڈ والی بات چلی، میں علی جیری ساری باتوں کو مانتا ہوں، سوائے اس کے بینڈ لگا لے، پابندی کی میں اس لیے نہیں ہوں کہ پابندی ہماری پارٹی پہ لے گا، اپنے دوسرے نام سے آ گئے، بینڈ آرگنائزنگ بھی آپ کیا وہ دوسرے نام سے شروع ہو جاتے ہیں۔ لہذا سزائیں دینا چاہیے ان مجرموں کو، ان قاتلوں کو جو کراچی میں قتل اور ہزاروں لوگ مرے۔ اور سب سے پہلے میں یہی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اردو بولنے والے جو شہید ہوئے، جو عظیم طارق شہید ہوا، حالم بن ولید شہید ہوا، مصطفیٰ کمال ہوا، کافی ایسے لوگ ہوئے نامی گرامی، تو 15-16 ہزار تو یہ خود کلیم کر رہے ہیں۔ ان کی شہداء کے جوابدار کون ہے، ان کے حساب ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے کہ ہمیں اسپیس دے دو یا یہ رعایت دے دو یا یہ نہیں، ایک تو اس چیز کو کنڈم کرنا چاہیے، غلطیاں ہوئی ہے ماننا چاہیے۔ میں نے آپ کو سامنے مانا کہ بھئی ہماری حکومت میں جس کی ہم اتحادی تھے، میری پاور نہیں تھا، لیکن ہم غلطی اس لیے مانتے ہیں کہ ہم نے مصلحتی کی۔ اس وقت بھی یہ واقعات ہوتے تھے، قتل و غارت بھی کراچی میں روز کے 18 لوگ لاشیں گرتی تھی، جس دن 9 یا 8 مرتے تھے تو CM کا اسٹیٹمنٹ چلتا تھا، جس CM کا ہم اتحادی تھے کہ آج دن اچھا گزرا سنگل پہ کرے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں ہم نے مصلحت اور تباہی کی، اب مزید مصلحت نہیں چاہیے۔ لیکن میں جو ایک بنیادی چیز ہے، جن لوگوں نے ان کو بنایا تھا انہی لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، اور وہ لوگ اب ڈیسائیڈ کر رہے ہیں مزید کہ اس کو پھر کیا کرنا ہے۔ لوگوں کو خوف ہے۔ میں نے ایک موقع پہ ایک بندے سے پوچھا تھا جو کراچی پہ، وہ بھی اپنا دعویٰ سمجھ جائے، تو اس نے مجھے بولا کہ یار آپ نے اداروں سے بات کی ہے،
ऐसा नहीं कि कल वो हमारे सर पे बिठाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे। ये खौफ बिल्कुल तो मौजूद देखो ये है। खौफ आज भी है, आज भी कराची का ये बिजनेसमैन भी डरा तो हुआ है। चांडियो साहब पॉलिटिकल लीडर हैं, मुक्तदर हैं, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि ये खौफ है। ये चीजें खत्म होना चाहिए, ये चीजें खत्म। देखो एक चीज ये कि वो अल्ताफ ने खुद अपने मुंह से ऐसी चीजें की कि अब हमें कुल की बात करना है, अदरवाइज कल तक तो मैं भी डर के नहीं बोल सकता था, क्योंकि सब लोग आग बगोला होते थे, सब मुझे गालियां देते तो थे। फिर अली जैदी साहब ने ठीक लिखा ना खत, बिल्कुल इसका सही मतलब लगा है कि आप जिसने आपकी बनाया हिमायत करते हैं। बस अच्छा, ये हमने नहीं बनाया था, हाँ। ये बनाया था इदारों ने, और जिसने बनाया वो खुद उसको खत्म करके क्लीन करे सब, और वो कर रहा है। ये ना आज भी मैं बोल रहा हूँ वो कर रहा है, वो क्लियर है। एक तो हमारी मीडिया वाले बदकिस्मती हर काम डीजी रेंजर के खाते में डाल रहे हैं। जाहिर है वो तो अब अमन कर रहे हैं। अभी जब भी नहीं, तो अभी जो दफ्तर तोड़ रहा है, ये चांडियो साहब बैठा है, ये रेंजर नहीं तोड़ रहा है, ये तो ये वहाँ पॉलिटिकल लोग कर डीपी रहे हैं। कमिश्नर डीसी वो लोग वैसे जाते हैं, चांडियो रेवेन्यू साहब डिपार्टमेंट ये जाता है, बिल्कुल- रेंजर के ऊपर क्यों डालते चांडियो हो? साहब ये बात नहीं ये कर खुद अपने सकते जिम्मे ले लो। आप पॉलिटिकल लोग की क्या दफ्तर तोड़ने से, बैनर उतारने से, तस्वीरें खुरचने से क्या दिलों से लोग निकाले जा सकते हैं? दिलों को फतह और तरीके से किया जा सकता है, इस तरह कैसे दिलों को फतह किया जाएगा और सर? 25 साल तक आपने नाजायज जब तक चलने दे, आज बंद कर दो। मैंने पहले कहा बंदिश बैन डालना कोई मसले का इलाज नहीं, कानूनी रास्ता जो भी हो, ऐसे ना जाए तसादुम में जाएंगे, सूरत हाल खराब करेंगे, ये नहीं। जो बदलना चाहते हैं, जो तस्लीम कर रहे पाकिस्तान को, जो इस धारे में, कौमी धारे में चलना चाहे, उसके साथ रियायत करनी चाहिए। वो उसको उस हद पर ना पहुंचाए कि उनको, मुजरमों को और उनको साथ साथ खड़ा कर दे। लेकिन जो इसके जिम्मेदार है सूरत हाल के, उनके साथ कानून के, ईमानदारी के साथ कानून के साथ इस्तेमाल उनको निपटना चाहिए। मसलत का शिकार ना बने। अपने पार्टी मफादात में अगर चलेंगे ये हुक्मरान तो फिर ठीक नहीं होगा। और इदारे को भी कहता हूँ, पूरी कौम उनकी तरफ देख रहे हैं। दहशतगर्दी देखे बीबी, दहशतगर्दी जब पख्तूनख्वा में हुई, कराची में हुई, लाहौर में जहां भी हुई, लोगों ने वहां लाहौर में हुकूमत की तरफ नहीं देखा, पख्तूनख्वा में हुकूमत की तरफ नहीं देखा, उन्होंने इदारों की तरफ देखा कि वो आएंगे हमें दहशतगर्दों से जान छुड़ाएंगे। और दोनों जगहों पर इन्होंने तय किया, पाक अफवाज ने तय किया, तो इन दोनों खतरनाक और जगहों उन्होंने पे कामयाब ऑपरेशन किए, इसमें कोई शुबा नहीं। कराची में भी हम वही लेके आए। मैं कह रहा हूं अगर सिंध में भी ऑपरेशन चल रहा है तो उसपे भी, उसकी भी सपोर्ट है इनके साथ। ये हमारे साथ खड़े हैं, इनका एक इदारे का हिस्सा हमारे साथ खड़ा है। नताइज आप देख रहे हैं, सूबाई हुकूमत, रेंजर, इनकी मंजूरी, अब मशावरत सब हमारे साथ है। सूरत हाल तब्दील हो रही है। मेरा ख्याल है इदारों को भी फैसला करना होगा। हमेशा इस्तेमाल करके आप इतनी सी चीजों को देव बना देते हैं, फिर वो आप ही को आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं। सही बात है। आपकी तरफ झपटते हैं, हर तरफ से आपको एहसास होता है, हर तरफ पॉलिसी बदल। अब बस तो फिर तो अली जैदी साहब आपको तवक्को है कि जो आपने खत लिखा है उस पर अमल दरामद होगा? आपको तवक्को है कि बहरहाल MKM एक सियासी जमात है जिसके पास अवामी मैंडेट है सर, क्या उनको मतलब मैंडेट को बाकी रखना है ना, उसका तकद्दुस भी रखना है कि नहीं रखना? आप लोग ये मैंडेट की बात करते हैं, या तो वो जो इश्तियाक साहब थे इलेक्शन कमिश्नर जब 2013 के इलेक्शन थे, या तो वो झूठे थे। नाजी पार्टी को 1933 में मैंडेट हिटलर का मिल गया, आधे दुनिया को उसने खत्म कर दिया। वो मैंडेट की आप प्रोटेक्शन करने की बात कर रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की। अभी ये सलमान साहब कहते हैं कि 22 के बाद सारे फैसले फारूक सत्तार करेंगे, तो क्या 22 से पहले जितने फैसले हुए जिसमें इतने कत्लो गारत हुई है, ये उसको ऑन करते हैं अल्ताफ हुसैन के? और ये मुझे बताइए कि इलेक्शन कमीशन क्या सो रहा था कि बाहर से बैठ के 22 के पहले अगर सारी पार्टी के फैसले बाहर से क्यों हो रहे थे? बलोच साहब, बलोच साहब से जवाब दे लेना। ठीक, बलोच साहब वो ये कह रहे हैं कि पहले जो है 12 मई और सब चीजें, उसको भी, उन चीजों की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आसमा, आपके सवाल का सीधा सीधा जवाब 12 मई के लिए हम तो शुरू से कह रहे हैं कि आप जुडिशल कमीशन बनाइए ताकि दूध का दूध पानी का पानी, वाज़ा इंस्टांस है। और मैं आपको बताऊं कि अल्ताफ हुसैन साहब फैसले राब्ता कमेटी करती थी, उसकी सिर्फ तौसीक किया करते थे। नंबर 2, अच्छा जहाँ तक अभी बात हुई कि शाही सैयद साहब मेरे मोहतरम हैं, बड़े हैं, मेरे अब्बू के दोस्त भी हैं, उनका इदारों ने बनाया, तो मैं आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री याद दिलाऊँ कि जी पीपल्स पार्टी बानी जुल्फ़िकार भुट्टो अयूब खान को अपना डैडी कहा करते थे। नवाज़ शरीफ साहब जो है वो जनरल ज़िया-उल-हक के साथ, आप सबको पता है, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं आजकल। और आप PTI के हवाले से देख लें, जनरल पाशा का नाम बहुत आता है।
تو کہیں نہ کہ کسی طرح، لیکن اگر ادارے یہ کام کر رہے ہیں تو مجھے تو بڑی حیرت ہے، اداروں کا یہ کام نہیں ہے۔ میں آگے چلوں، مینڈیٹ کی بات کی علی زیدی بھائی نے، 2013 کا الیکشن میں بھی مینڈیٹ ہمارا، NA 246 کے ضمن الیکشن میں بھی مینڈیٹ کراچی کے لوگوں نے ہمیں دیا، بلدیاتی الیکشن میں بھی مینڈیٹ ہمیں دیا، تو مینڈیٹ تو ہمیشہ سے متحدہ قومی پاکستان کا ہے علی بھائی، یہ تو روزے روشن کی طرح آیا ہے۔ اب آپ کو اگر نہیں مل سکا یا دیگر جماعتوں کو نہیں مل سکا، جی اس میں جی کچھ چاٹی نہیں کر صاحب، سکتا۔ میں آپ سے یہ چیلنج کرتا ہوں، آپ اسما مجھے آپ چھوڑ دیں، آپ کے ساتھ دو گیسٹ اور جی بیٹھے، چاٹیو صاحب کی، زید صاحب چاٹیو صاحب کی بات سن لے پلیز ایک، سنجو صاحب بھی بیٹھے اچھا۔ اور شاہی سید میرا بھائی، دونوں سے پوچھتے ہیں، ٹھپے لگاتے ہیں، یہ ہمارے دوست یہ کہتے ہیں جی کہ